پرانے زمانے میں ایک راجہ ہندوستان میں راج کیا کرتا تھا۔ اس کا نام راجہ آنند تھا۔ یہ راجہ بہت نیک، مہربان اور انصاف کرنے والا تھا، لیکن اس میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ نجومیوں کی بات بہت مانتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، راجہ آنند کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے پر بہت خوشیاں منائی گئیں، مگر جب راجہ نے نجومیوں سے اس بچے کی قسمت کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، حضور، اگر یہ بچہ آپ کے ہاں رہا تو ملک پر بڑی تباہی آئے گی، لڑائی ہوگی، کال پڑے گا اور بیماری پھیلے گی۔ راجہ بہت پریشان ہوا۔ بہت دیر تک سوچ سوچ کر اس نے کہا کہ میں اپنی رعایا کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں اس بچے کو اپنے سے جدا کر دوں گا۔ چنانچہ پاس ہی ایک جنگل میں راجہ نے ایک جھونپڑی بنوا کر اپنی رانی اور ننھے بچے کو اس میں بھیج دیا۔ کیونکہ نجومیوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ راجہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دے، اس لیے بیچاری محلوں کے رہنے والی رانی شہر میں سے مانگ مانگ کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ بڑا ہوا، بچپن ہی سے نہ اس کے پاس کھلونے تھے، نہ اچھا کھانے اور پہننے کو ملتا تھا، اس لیے وہ مضبوط، محنتی اور طاقتور نکلا۔ راجاؤں کے لڑکوں کی طرح سست، کمزور اور نازک نہ تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ماں دن بھر اور رات بھر اس کی خدمت کرتی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے لگا۔ یہ لڑکا جنگل میں مسافروں سے بہت سی باتیں سیکھا کرتا تھا اور ہر روز فقیروں کا بھیس بدل کر شہر میں جاتا اور وہاں ہر قسم کے کاموں کو دھیان سے دیکھ کر اپنی واقفیت بڑھاتا۔ اس وقت اس لڑکے کی عمر 16 سال تھی۔ اس جنگل میں پاس ہی ایک جولاہا رہتا تھا جس کی ساری عمر ایک ہی کپڑا بننے میں گزر گئی۔ وہ ایک سونے چاندی کے تاروں کی ساڑی بنا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر ساڑی کے لیے سونا خرید لیا، اور جب 1,00,000 روپیہ اس ساڑی کے بنانے پر خرچ ہو چکا تو ساڑی پوری بن کر تیار ہو گئی۔ جولاہا ساڑی لے کر راجہ آنند کے پاس پہنچا اور اس سے عرض کی، حضور کے پاس ساری دنیا کی اچھی چیزیں ہیں، میں نے ایک ساڑی تیار کی ہے جو دنیا کی سب ساڑیوں سے اچھی ہے، حضور اسے خرید لیں۔ راجہ نے پوچھا، اس ساڑی کی کیا قیمت لوگے؟ جولاہا نے کہا، حضور اس کی قیمت 2,00,000 روپیہ ہے۔ راجہ نے جب اتنی زیادہ قیمت سنی تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے ساڑی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور جولاہے سے کہا کہ جاؤ، ہم نہیں خریدتے۔ بیچارہ جولاہا بہت غمگین ہوا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد اس ساڑی کے بنانے میں صرف کر دی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہت بڑی قیمت ملے گی، لیکن راجہ نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جب جولاہا ہاتھ میں ساڑی لیے سر جھکائے اداس اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں وہی لڑکا اسے ملا۔ جب لڑکے نے سنہری ساڑی جگمگ کرتی ہوئی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جولاہے، یہ ساڑی کتنے کو دو گے؟ جولاہے نے کہا، جاؤ میاں لڑکے، اس وقت میں بہت غمگین ہوں، مجھ سے دل لگی نہ کرو، تم اسے کیا خریدو گے؟ جھونپڑی میں رہنا اور محلوں کے خواب دیکھنا، تمہارے پاس تو 1 ٹکا بھی نہیں ہے، اور یہ ساڑی 2,00,000 روپے کی ہے، اسے تو تمہارا باپ بھی نہ خرید سکا، تم کیا خریدو گے؟ لڑکے نے کہا، او ہو بڑے میاں، جب راجہ آنند جیسا دولت مند شخص اسے نہ لے سکا اور 2,00,000 روپیہ نہ دے سکا تو تم اسے اور کہاں بیچو گے؟ ہندوستان میں اور کوئی ایسا امیر دکھائی نہیں دیتا جو اسے لے لے گا۔ تم اسے صندوق میں رکھ چھوڑو گے اور یہ پڑی پڑی خراب ہو جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ تم یہ ساڑی مجھے دے دو اور میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ جب میں راجہ ہو جاؤں گا تو تمہیں 2,00,000 کی جگہ 3,00,000 روپے دوں گا۔ جولاہے نے سوچا، بات تو ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ لڑکا اپنے باپ کی جگہ راجہ ہوگا، بس اسی وقت میری قسمت چمک جائے گی اور 3,00,000 روپیہ ایک دم ہاتھ آ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ساڑی شہزادے کے حوالے کی اور اسے اقرار نامہ لکھوا لیا۔ لڑکے نے ساڑی اٹھائی اور جا کر اپنی ماں کو دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پوچھا، بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو؟ لڑکے نے سارا قصہ سنایا اور کہا، اماں میں کبھی تو راجہ ہو ہی جاؤں گا۔ دوسرے دن جب رانی شہر کو چلی تو لڑکے نے کہا، اماں یہ ساڑی باندھ کر شہر میں جاؤ۔ چنانچہ رانی نے ساڑی باندھ لی اور شہر کو چل دی۔ جس وقت وہ راجہ کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی تو دوسری رانی نے اسے محل کی کھڑکی سے دیکھا، بس وہ جل گئی اور بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس آئی اور رو رو کر کہا کہ تم نے کنور کی ماں کو تو 1,00,000 روپے کی سنہری ساڑی دے رکھی ہے مگر میری خبر بھی نہیں لیتے۔ راجہ حیران تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کوئی ساڑی نہیں لے کر دی، تم نے یوں ہی خواب میں دیکھا ہے۔
جب دوسری رانی نے راجا کو اچھی طرح سمجھایا تو راجا نے اپنی پہلی رانی کو بلا کر پوچھا کہ یہ سنہری ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ رانی نے کہا کہ مجھے تو کنور نے لا کر دی ہے۔ بادشاہ اور بھی حیران ہوا کہ اس کنگال لڑکے نے کہاں سے اس ساڑی کی قیمت دے دی۔ فوراً وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ کنور کو بہت جلد حاضر کرو۔ وزیر بہت عقل مند تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکا بہت دانا اور ہوشیار ہے، اس لیے وہ 100 سوار ساتھ لے گیا اور کنور کو بہت عزت اور شان کے ساتھ دربار میں لایا۔ لڑکا گھوڑے سے اترتے ہی اپنے باپ راجا آنند کے قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ پاؤں پر آ کر گرا تو راجا اس کی خوبصورتی اور عقل و تمیز پر بہت خوش ہوا۔ لڑکا آداب بجا لا کے کھڑا ہو گیا تو راجا نے اس سے پوچھا، بیٹا تم نے جولاہے کو ساڑی کی قیمت کہاں سے دی؟ لڑکے نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور میں نے اسے 3 لاکھ روپے دینے کا اقرار نامہ لکھ دیا ہے۔ راجا نے پوچھا، تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ لڑکے نے عرض کی، حضور مان لیجئے میں مر جاؤں یا جولاہا مر جائے تو روپیہ دینا ہی نہ پڑے۔ جب لینے والے اور دینے والے میں سے ایک آدمی نہ ہو تو لین دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو خدا آپ کو سلامت رکھے، شاید کسی وقت میں راجا بن جاؤں، بس اس وقت میں جولاہے کو ساری قیمت ادا کر دوں گا۔ راجا نے اپنے نوجوان بیٹے کا ایسا اچھا جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت حکم دے دیا کہ رانی اور کنور پھر محل میں لائے جائیں، اور لڑکا اور اس کی ماں دونوں پھر اسی شاہی محل میں لائے گئے اور وہاں شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگے۔ 2-4 سالوں کے بعد ہی راجا آنند مر گیا۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ راجا بنا۔ غریب جولاہے کی قسمت جاگ اٹھی اور اس نے 3 لاکھ روپیہ لے کر اپنی باقی عمر عزت اور آرام سے بسر کی۔